تو دیکھیں یہ جو دنیا کی ترقی ہے اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ آپ یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، جب اسلام دنیا میں آیا تو اس کے بعد ہی انسانیت نے ترقی شروع کی ہے، روحانی ترقی بھی اور مادی ترقی بھی۔ میں نے ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا، گورے کی کتاب کا حوالہ تھا، اس میں انگریزوں کا حوالہ، یہاں کے سائنٹسٹ اور جو تاریخ دان ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے، اسلام دنیا میں نہ آتا، تو آج سائنس جس انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، کم سے یہاں تک پہنچنے کے لیے کم سے کم ہمیں 500 سال مزید چاہیے ہوتے۔ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور دنیا کو اندھیروں سے نہ نکالتے، تو ہمیں یہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں آج ہم ہیں، یہ مائک کا استعمال، موبائل فون کا استعمال، گوگل پہ کچھ بھی لکھا ٹھگ کر کے سامنے آ گیا، کچھ بھی کرو بھائی گوگل کرو، ہے نا، گوگل کرو بھائی۔ میں بھی آ رہا تھا لاس اینجلس سے، راستے میں 5 منٹ کی کوئی ویڈیو بنا دی ہم نے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، آپ لوگ بیان میں پہنچے، اتنی وائرل ہو گئی تھوڑی دیر میں ہی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں، جنہوں نے تجزیہ کیا ہے، جن کی ریسرچ ہے، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو یہ سب کچھ 500 سال کے بعد شاید ہو جاتا۔ پھر بھی یقین نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو کم از کم آج نہ ہوتا، کب ہوتا؟ 500 سال کے بعد جا کے ہوتا۔ ہم ابھی گھوڑے اور گدھوں پہ ہی گھوم رہے ہوتے۔ میں جو یہاں بیان کرنے آتا تو میں ابھی اونٹ پہ بیٹھ کے کراچی سے نکلا ہوتا، اور ہو سکتا ہے ابھی ہم نے شاید کوئٹہ بھی کراس نہ کیا ہوتا، ابھی چل ہی رہے ہوتے ہیں، اور ابن بطوطہ کی طرح پیدل نکلتے، اونٹوں پہ سوار ہوتے۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اسلام کی وجہ سے دنیا مائل ہوئی ہے ایجوکیشن کی طرف، تعلیم کی طرف۔ کل ریئر ایڈمرل تھے پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ایڈمرل کا لفظ نیوی نے مسلمان نیوی سے لیا ہے، مسلم نیوی سے، امیر البحر سے۔ تو انہوں نے کئی ساری ٹرمز کے بارے میں بتایا کہ بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں فوج میں جو مسلمانوں سے لی گئی ہیں اور انگلش میں اس کو کنورٹ کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جیسے ماشاءاللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پسماندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں پیچھے کو لے کے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہمیں پیچھے دھکیل رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، بجائے آگے جانے کے بجائے مذہب ہمیں پیچھے لے کے جا رہا ہے، پہاڑوں پتھروں کے دور میں لے کے جا رہا ہے۔ نکلو اس جہالت سے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، کیا مذہب، کیا خدا، کیا نماز، کیا روزہ۔ او بھائی دنیا بہت آگے چلی گئی، گوگل کہاں چلا گیا آپ دیکھو، فیس بک کہاں پہنچ گیا ہے، لوگ آسمان میں سیارے بھیج رہے ہیں۔ اکثر فیس بک پہ نا جو ریلز چلتی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہ ویڈیو آتی ہے کہ امریکہ کے جو سائنسدان ہیں وہ ایک راکٹ بھیج رہے ہیں، سیارہ بھیج رہے ہیں خلا میں، نیچے آئے گا رشیا کے سائنٹسٹ، نیچے ہمارے کسی مولانا صاحب کی تقریر آئے گی، 2 فٹ اسٹیج پہ اچھل رہے ہوں گے، او فلانا کافر، فلانا ایسا، ڈمکانا ایسا۔ پھر نیچے آئے گا کوئی فرانس کا سائنٹسٹ کسی لیب میں بیٹھ کے کوئی ریسرچ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے اور بتا رہا ہے بھئی ایسا یہ ہونے والا ہے، یہ ویکسین ایجاد ہونے والی ہے، یہ بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ پھر نیچے آپ جاؤ گے تو ملتان کے کوئی خطیب آئیں گے۔ فیس بک اور میڈیا نے تو سب کھچڑی پکا دی نا، ایک ہی جگہ سب کو جمع کر دیا۔ تو لوگوں میں مذہب کا امیج یہ بنتا ہے کہ یار یہ دنیا کیا کر رہی ہے اور یہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کدھر کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو مذہب کا، اسلام کا جو تصور، جو کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے پسماندگی کی طرف، ہمیں پیچھے دھکیل رہا ہے مذہب، آگے لے جانے کے بجائے ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، پیچھے۔ ہم مذہب پہ رہتے ہوئے آگے نہیں جا سکتے، یہ ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھو آج کل لبرل، یہاں مجھے بتایا گیا سیکولر اور لبرل لوگوں کا ہب ہے یہ جگہ، سین فرانسسکو اور لاس اینجلس، دنیا کا سب سے زیادہ سیکولر طبقہ یہاں رہتا ہے۔ اچھا، یہاں کے سیکولرز میں اور ہمارے سیکولرز، دیسی جو سیکولرز ہیں نا، ان میں بڑا فرق ہے۔ یہاں میں نے دیکھا سیکولر واقعی سیکولر ہے، یعنی آزادی ہے۔ ہمارے جو دیسی سیکولر ہے نا وہ سیکولر ہے نہیں، حالانکہ دیسی چیز، ہر چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن نظریات میں دیسی چیزیں اچھی نہیں چل رہی مارکیٹ میں۔ خیر، تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو سیکولر کی بات نہیں کروں گا میں، جو لبرلزم ہے نا، لبرل، سب سے پہلے لبرلزم اسلام نے لے کر آیا ہے۔
آپ اگر سچی مچی میں لبرل بنو گے نا تو آپ مسلم بن جاؤ گے. سچی مچی میں اگر آپ مسلم بنو گے, میں تھوڑی کراچی والی زبان استعمال کرتا ہوں, اب آپ لوگ کی تو زبانیں چینج ہو گئی ہیں نا. سچی مچی سمجھتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے جھوٹی موٹی کا. ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو وہ جو ہے نا, وہ جیسے کچھ بھی کھیل رہے ہیں تو بھائی یہ سچی مچی میں ہے یا جھوٹی موٹی میں. آپ نے تو کھیلے ہوں گے بچپن میں, اب تو پب جی سے فرصت ہی نہیں مل رہی لوگوں کو. ٹیکنالوجی ترقی اتنی کر گئی ہے کہ اب بچے وہ سچی مچی جھوٹی موٹی اور وہ سب مارم پیٹی ویٹی. ہم نے تو بہت کھیلے مارم پیٹی, اٹھا اٹھا کے مارتے تھے بال سے اور کمر سوچتی گھر آتے تھے, اما سے الگ پٹتے تھے. پھر تو دیکھو اسلام جب دنیا میں لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ آج بہت بات ہو رہی ہے مذہب, ہم مذہبی نہیں ہیں, ہم لبرلز ہیں, ہم لبرلز ہیں, ہم لبرلز ہیں. یہ لفظ بہت ہوتا ہے نا. ابھی میں اپنے بیانات میں کہتا ہوں نام نہاد لبرلز. نام نہاد لبرلز الگ ہوتے ہیں, اوریجنل لبرلز بولو الگ. تو میں آپ کو سچی مچی کا لبرل بنانے آیا ہوں. آپ کہو گے مولوی ہو کے لبرلزم کی بات کر رہا ہے. بھائی اگر آپ سچی مچی کے لبرل بن گئے تو آپ کو اسلام سے محبت ہو جائے گی. دیکھو جب اسلام دنیا میں آیا تو مختلف روایات تھیں, مختلف کلچرز تھے. ایک کلچر یہ تھا بتوں کی عبادت کی جائے, مورتیوں کو بنایا جائے, ان کے سامنے جھکا جائے, جانوروں کو ان کی بھیٹ چڑھایا جائے. جب ان سے کہا جاتا یہ کام مت کرو تو وہ جواب میں کہتے یہ ہماری پرمپرا ہے, یہ ہماری روایات ہیں, یہ ہماری خاندانی اصول ہیں, ہم اپنی پرمپرا کو نہیں چھوڑ سکتے. ان سے کہا جاتا تھا بھائی جب بچی پیدا ہوتی ہے تم ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو, اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ جواب میں کہتے یہ جب بڑی ہوگی تو اس کے لیے داماد تلاش کرنا پڑے گا, اس کی شادی ہوگی, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. ان سے کہا جاتا یہ غیرت کے جو پیمانے ہیں, غیرت کے جو معیار ہیں, یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیے؟ وہ کہتے تھے یہ ہماری پرمپرا ہے. پرمپرا ہی بولتے ہیں نا بھائی, ہندی غلط بول رہا ہوں. ایک دفعہ چمتکار کو غلط جگہ فٹ کر دیا تھا میں نے, چمتکار لفظ کو. تو جی ہاں ابھی صحیح چل رہا ہے نا, ہندی میں گڑبڑ کروں تو مجھے آپ فوراً ٹوک دیں. تو بھائی وہ کہتے تھے یہ ہماری پرمپرا ہے, بیٹیوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اللہ کہتے ہیں جب ان کو اطلاع دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو چہرہ ان کا نفرت سے سیاہ ہو جایا کرتا تھا, سارا دن اپنی قوم سے چھپتا پھرتا, کیونکہ ان کی پرمپرا یہ تھی کہ بیٹی پیدا ہونا ایک عیب کی بات ہے, بری بات ہے. بیٹا اصل ہے, بیٹی نہیں ہونی چاہیے. وہ لوگ جوا کھیلا کرتے تھے, سٹا کھیلا کرتے تھے, جوئے کی جیتی ہوئی رقم غریبوں پہ خرچ کرتے تھے. ان سے پوچھا جاتا تو کہتے بھائی ہم غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں, اس جوئے میں کیا خرابی ہے؟ 20 مسائل تھے ان کے ساتھ, اور ان تمام چیزوں کی بیس تھی کلچر. بیس کیا تھی بولو؟ کلچر. آپ کو پتہ ہے لبرلز کلچر سے متاثر نہیں ہوتے, ایسا ہی ہے نا. جو لبرل لوگ ہوتے ہیں آزاد خیال ہوتے ہیں. بھائی کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر تو پرسنل چیز ہے آپ کی. لبرل کہتے ہیں ہم معیار کس کو بنائیں گے, پورے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, پھر بھی نہیں بول رہے. معیار کس کو بنائیں گے ہم؟ کھوپڑی کو. عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط, کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب لبرلز آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں سین فرانسسکو میں, اور آپ سب جب بیٹھتے ہوں گے بھائی مذہب کو بیچ سے ہٹاؤ, بتاؤ عقل کیا کہتی ہے, کیا ہونا چاہیے, تو آپ حیران ہوں گے قرآن جب دنیا میں آیا ہے اس نے جتنا عقل کے استعمال پہ زور دیا اتنا اس دور میں کسی کتاب نے عقل کے استعمال پہ زور نہیں دیا. اس نے پہلے یہ کنارہ لگانا شروع کر دیا, ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, ہماری بات کی سمجھ میں آئیں گی جو عقل سے کام لیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, ہماری باتیں, اسلام کی باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو فکر نہیں بلکہ تفکر کرتے ہیں.